اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مصوران کا محبت و برا السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا، اور جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو وہ ان کو بھی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس کام کی کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے جیسے مچھلیاں ان نالیوں میں گزرے تو ان تالابوں میں پھنس جائے، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کے کھائیں گے۔ اس قوم میں کچھ اللہ کی خاص بندی بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری مرضی ہوگی، ہم وہ کریں گے۔ اب اسی بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں سے وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے بستی میں بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائے، اور ہم جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم پر بھی وہی عذاب آئے گا۔ وہ ساری نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی سب ہنستے رہے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار تھے اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے تو سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجانتے۔ وہ جو سارے لوگ دیوار کے اس طرف ان بندروں کو دیکھنے لگے، وہ سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ خوب رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کاپی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر سنگسار ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا کر ہم کو ویسا ہی بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔